الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ احکام القرآن کے حوالے سے کچھ تمہیدی گزارشات گزشتہ نشست میں گزاری کی کہ ہر دور میں احکام القرآن کو پڑھنے کا، پڑھانے کا، اس پر غور کرنے کا، تحقیق کرنے کا اپنا اپنا دائرہ رہا۔ اس میں ایک تو وہ بنیادی کام تو جو احکام القرآن پر ہوا ہے، فقہائے کرام احکام القرآن کی تشریح اور تعبیر میں حدیث و سنت، یہ صحابہ کے دور میں بھی اس کا ایک اپنا دائرہ تھا۔ ہر دور میں دائرے مختلف ہوتے رہتے ہیں، اور آج کا دائرہ مختلف ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ احکام میں اختلاف بدل گیا، احکام وہی ہے۔ دائرہ مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ احکام بدل گئے، احکام وہی ہے، وہی رہیں گے۔ ان احکام میں تغیر اور نسخ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، صرف محل اور تطبیق میں فرق۔ محل کے حوالے سے اور تطبیق کے حوالے سے تغیرات آتے ہیں۔ اس کو ہم آسان تعبیر کر دیتے ہیں، عرف کے بدلنے سے احکام یہ آسان سی تعبیر، اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے۔ یہ عرف کے بدلنے سے احکام میں عرف ایک زمانی دائرہ ہے، ایک مکانی دائرہ۔ عرف کسے کہتے ہیں؟ ایک علاقے کے رہنے والوں کے درمیان جو رواجات، جو روایات کا ہو جاتی ہے، انہوں نے کرنی ہے، اس کو عرف۔ یہ زمانے کے اعتبار سے بھی مختلف ہوں گی، مکان کے اعتبار سے۔ زمانے کے اعتبار سے مثلا آپ تھوڑا سا ایک فرق سے جائزہ لے لیں۔ ہمارے یہاں احناف تھے، جو باہر کے دائرے میں ہوتے ہیں، احناف ایک دور میں فتوے کی بنیاد ظاہر روایات اور وہ دور کے کتابیں تھیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کتاب، اس پر فتویٰ ہو۔ تھوڑا سا توسیع ہوئی تو ہم پھر چلے گئے سرف سے، امام محمد کی کتابوں سے آگے بڑھ کے کس پر آئے ہم؟ ادھر بھی نکل گیا کہ یہ ماوراء النہر جب آئے ہیں تو پھر ماوراء النہر کے علماء کی کتابیں ہدایہ اور یہ ہمارے فقیہ ابو اللیث سمرقندی اور یہ ہمارا اگلے کا ماخذی دائرے میں توسع ہو گیا تھا، اس خطے کا عرف بھی شامل ہو گیا تھا۔ احکام وہی ہے، تعبیر اور تطبیق نہیں۔ اب آپ جب یہ زمانہ ماوراء النہر کے علماء کا آیا، آپ کے ابو اللیث کا اور صاحب ہدایہ کا، پھر ایک عرصہ تک قاضی خان ہدایہ ہمارے فتویٰ کی بنیاد ہے۔ قاضی خان دیکھ کے فتویٰ دے دیا، ہدایہ دیکھ کے فتویٰ دے دیا، ابو اللیث سمرقندی کی کتابیں دیکھ کے فتویٰ دے دیا، ہمارا یہ تو اچھا یہی فقہ حنفی جب ہندوستان میں آئی ہے تو یہاں کا الگ تھا، ماوراء النہر کا الگ ہے، یہاں کا الگ ہے۔
ایک ہی وقت میں ماوراء النہر کا عرف اور ہے، انڈیا کا عرف، اور اگر تھوڑی سی لطیفے کی بات سن سکیں تو دو مسئلے آج کے دور کے عرف کے بدلنے سے حکم. ہمارا جو وسطی ایشیا کا عرف کیا ہے، گھوڑا ہمارے یہاں کیا ہے، کھانا کیا انفی کی بات میں بات نہیں. گھوڑا ہمارے یہاں کیا ہے، کھایا جاتا ہے. ہم کم سے کم لفظوں میں کیا کہتے ہیں، مگرو. اسباب کچھ بھی، لیکن ہمارے ہاں یہ پورا وسطی ایشیا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں گھوڑا نہیں کھایا. اور کم سے کم ہر لفظ کیا بولتے ہیں، معمول تو بالکل نہیں. یہاں گھوڑے کا کھایا جانا معمول تو بالکل نہیں. اور فتوے میں کم سے کم لفظ کیا مقبول ہے. بابر کراس کر رہے ہیں آپ، ٹوٹل حنفی ہیں، کھایا ہی گھوڑا جاتا ہے. ہم نے کھایا تاشقند، سمرقند، وہاں گھوڑے کا گوشت ایسے کھایا جاتا ہے تصابوں کی دکانوں پر مل کر جیسے ہمارے بابا جی میرے زبان سے، بابا جی نعیم الدین نے وہاں مدرسہ کوکلکاش کے مہمان تھے، کئی دن کھلایا. کسی کراہت کے بغیر گھوڑا وہاں کے اخلاق کے معمول کے کھانوں. اس کے اسباب کیا ہیں، وہاں کھایا جاتا ہے یا نہیں. اب آپ گھوڑے کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں کوئی مسئلہ اگر مفتی آپ کے پاس آئے گا تو وہاں آپ جہاں ہیں وہاں تو اس کے مطابق ہوتے ہیں. پاکستان کو اور یہاں نہیں دے رہے ہیں. تو پھر آپ اگلی بات ہے کہ گھوڑے کی کراہت کا سبب کیا ہے، اس کا اپنا سبب ہے یا جنگ کا آلہ تھا، احتیاط تھا، کیا وہ عملی مثال دی ہے کہ وہاں ہم کھاتے رہے ہیں، یہاں مسئلہ ہو جاتا نہیں کھایا، کبھی نہیں کھایا. لطیفے میں سے لطیفہ نکلا. یہاں گھوڑے کھانا کا معمول نہیں. ہمارے ٹیلیجسٹ بزرگ تھے رضوان محمد اللہ صاحب، یار کے پرانے ٹیلیجسٹ علماء، زمین ٹیلیجسٹ کے مرکزی امیر رہے ہیں. دلکی کے طور ایک دفعہ ہو رہے ہیں، بڑی عید کے چوتھے دن قربانی کی، اور قربانی کی گھوڑے کی گوشت مجھے بھی جانا. رضوانہ عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ زاہد صاحب کو گوشت کیا، آج ہم نے قربانی کی ہے اور گھوڑے کی قربانی. دلکی کی ہے بہت سکتے بات. اب وہ گوشت اطلاق تو حرام نہیں ہے، وہ الگ الگ قربانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور یہ کراہت تحریمی ہے کہ تحریری، لیکن جو کہ تم نے زندگی کی ہے تو میں اس وقت غصہ نہیں ہوں. یہ بات عام حالات میں متصور ہے، عام حالات میں متصور ہے. وہ کیا ہے، یہ ایک مثال ہے. گھوڑا وہاں کھایا جاتا ہے، ہم نے کھایا، کہیں نہیں کھایا، یہاں نہیں کھایا. اچھا، یہ ہمارا اور بنگلہ دیش والوں کا جھگڑا ہے آپس میں، حنفیوں کا، احناف. یہاں کراچی سے ادھر آ جائے، سارا کراچی اور جھینگا، یہ جائز ہے کہ نہ جائز، کم سے کم مذکور کریے. بنگلہ دیش والے سارے حنفیہ کھاتے جھینگا، چھوٹی ہوتی ہے، مچھلی ہوتی ہے، مچھلی کی قسم ہے. اچھا، اس میں پیچھے سبب کیا ہے کہ مچھلی کی قسم ہمارے یہاں احناف کے یہاں
صرف مچھلی اور اس کی نسل جائز ہے، باقی سمندر کا کوئی جانور جائز ہے۔ اناف کا شفافے کا یہ ہمارا اناف شفافے کا تناظر آ جائے گا کہ ہمارے یہاں صرف مچھلی اور اس کی نسل کی یہ جائز ہے، مچھلی کے سوا باقی ساری چیز کیا ہے پانی کی۔ شفافے کے یہاں مچھلی کی ہر چیز کیا ہے، پانی کا ہر جانور شفافے کے یہاں حلال و طیب بس ہے۔ اللہ کی قدرت شفافے ہیں کہاں؟ سارے جزیروں میں۔ بمبئی سے آگے چلے شافی 30 کروڑ شافی ہے۔ ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، یہ ساری پٹی شافیوں کی ہے، پانی لنٹر پاپ کی اوپر رہے۔ شفافے کی غالب مقصد کچھ مصر میں ہے، زیادہ تر یہاں تقریباً 80% شفافے اور تھوڑے نہیں 35 کروڑ ہے دنیا۔ انڈونیشیا میں ہے، ملیشیا میں ہے، سب جزیروں میں پانی کی ہر چیز علاوہ ہے۔ میرا ذاتی واقعہ یہ ہوا کہ نیو یارک میں شافی عالم تھے، آنا جانا رہتا تھا، یہ دعوت عالم تھے، بڑے عالم تھے، دعوت پہ گئے، شام کا کھانا تھا، اب دسترخوان پہ خدا جانے وہ کیا چیز تھی، روسٹ پڑا ہوا ہے مسئلہ سارا، 20 ٹانگیں تھی کہ 6 ناک سے 7 منہ سے، روسٹ پانی کا جانور ہوگا، میں سمجھ گیا پانی کا جانور ہوگا، انتہا حلال طیب ہے، خون کے روسٹ کر اس کو دیکھ رہا یار، کھانا پینا تو بات کی بات ہے، میں تو دیکھ نہیں پا رہا اس کو، بڑا بچہ اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے شہر اسٹیشن میں کہا اس کو اٹھا دو مہربانی کرو، انت لاتا سنا کہیں نا ہمارا ہوگا، میں تو شہر تھا، اس کو اٹھا دو، یہ پتہ نہیں کیا بلایا، انت لاتا تو تم نہ کھانا۔ میں نے کہا میرے بھائی کھانا بات کی بات ہے، میرا دوپہر کا کھانا باہر آ رہا ہے، دوپہر کو کھایا تھا وہ باہر آ جائے گا، جیسے میں اس کی بات کروں جو شوافے کے ساتھ جھگڑا چلتا رہتا ہے، ہم خوشیوں کی جھینگا بنگلہ دیش میں کھاتے ہی جھینگا ہے، منفی ہے سارے، اور کراچی کے ساحل پر اتر کے وہ جھینگا مخلوق کری ہو پتہ پیچھے یہ ہے کہ مچھلی کی نسل سے ہے یا نہیں ہے، ان کے نزدیک مچھلی کی نسل سے ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عرف کے بدل آپ جھینگے کے بارے میں بنگلہ دیش میں فتویٰ، کراچی کا فتویٰ نقل نہیں کریں، وہاں کے مفتی کو پتہ چلے، کراچی میں بنگلہ دیش کے مفتی کو پتہ نہیں چلے، کراچی کے مفتی، یہ فرق سمجھ آ رہا ہے، زمان کا وہاں کا عرف اور ہے، یہاں کا عرف ہے، امریکہ کا عرف اور ہے، ہمارا عرف اور ہے، وہاں کا عرف اور ہے، بنگلہ دیش کا عرف آپ کو زمانے کا بھی دیکھنا پڑے گا، مکان کا بھی، میں اسی بات کر رہا ہوں، ہم ماوراء پہ آ گئے، جب وہ ساری فقہ اور یہ منتقل انڈیا میں، تو ہمیں پھر فتاوی عالمگیری لکھنا پڑی، یہاں کے لیے ہمیں کیا ایکسپٹ بنانے پڑے، فتویٰ کس پر دیں گے، عالمگیری روایت کے بھی نہیں دیں گے، ترقی بھی گئے، ہدایہ بھی گیا، اب اللہ سمرقندی بھی گیا، اب ہمارا فتوے کا بازار کیا ہو گیا، ضروریات سامنے رکھا پڑتا ہے، وہ 200 سال چلتا ہے، اب زمانہ بدلا،
آپ سے میں اس وقت ہمارے ہاں اسکا میں کیا سکتا آیا ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے، ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے، سمجھے ہمیں اسکا میں پڑھایا جاتا ہے، سکہ آیا ہے تو ہم نے وہ صورت مسئلہ سب سے پہلے کہاں دیکھنی ہے، ہماری فتوے کی بنیادی سب کیا ہے، نشانی کہاں کی ہے، ہم جاگردین نشانی والے پڑھے ہیں، اور یہ زمانہ کون سا ہے، تمہارا کم 150 سال ہو گئے، آج کل مفتیان کرام کو چھٹتا رہتا ہوں، میرا کام ہے کسی دار میں بن گیا، عالمگیری کو آپ نے چھوڑا تھا کرو بدل گیا ہے، شامی پہ آ گئے، اب وہ شامی کا ہے، اس وقت شامی کو ہے 150 سال اور ہو گئے، شاید بدلا ہے کہ نہیں بدلا، ماں کیوں کھڑے ہیں آگے ہیں، یہ زندگی لازمی خدا کا چھیڑتا نہیں، وہاں سے چلے تھے امام محمد سے نکلے تھے، سرسی پہ کھڑے ہوئے، سرسی سے نکلے ہدایت پہ کھڑے ہوئے، ہدایت سے قاضی خان پہ کھڑے ہوئے، وہاں سے نکلے تھے نقصہ عالمگیری پہ آ گئے، عالمگیری کو چھوڑا شامی پہ آ گئے، اب شامی والا عورت ہے زمان مرکان ہونا اعتبار کی عورت شامی کا ہے، آگے چلو یار نیکسٹ ایک قدم آگے بڑھو، خیر وہ ان کی ان سے بات، آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ احکام عرف کے تغیر سے احکام میں کیا آتا ہے، نئے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، نئی صورتیں پیش آتی ہیں، اس لیے دو باتیں میں آج کے عورت کے حوالے سے دو باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا، باقاعدہ احکام و قرآن کی فہرست کرنے سے پہلے آج ہمیں دو مسئلے درپیش ہیں جن کا ہمیں لحاظ کرنا ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ وہ ماحول اب بدل گیا ہے کہ ایک جگہ حنفی ہی حنفی ہیں، جہاں شوافی ہیں وہاں کون سی چلے گی، سعودی عرب میں ہم حنبلی ہیں تو وہاں حنبلی فکر چل رہی ہے، مصر میں شافعی فکر چل رہی ہے، انڈونیشیا میں شافعی فکر چل رہی ہے، ٹھیک ہے اصول ہے، یہ الجزائر اور یہ مراکش اور یہ تیونس مالکی ہیں سارے، وہاں کون سی فکر چلے گی مالکی، لیکن اب یہ الگ الگ رہے نہیں، گڑبڑ ہوتے جا رہے، سفر، موبائل، معلومات کا تبادلہ اور مکس کمیونٹیز، یعنی اکٹھے یورپ میں جتنے مسلمان آباد ہیں، یہ شافی ہے، یہ ساس والا حنفی ہے، وہ ظاہری ہے، پیچھے والا حنبلی ہے، ایک مسجد میں 5 مسلکوں کے لوگ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، اب وہاں کیا کریں، یہ تو اصول ٹھیک ہے، جہاں شفاف ہے وہاں شفاف ہے، کیا چلے گا حنفیوں کو دخل دیں، جہاں حنفی ہے وہاں دخل دیں، لیکن جو ہیں مشترک چاروں پانچوں، اور آپ کو یورپ میں اور امریکہ میں اکثر مسلم ممالک، کوئی انڈونیشیا سے گیا ہے، کوئی پاکستان سے گیا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے گیا ہے، یورپ سے آیا ہے، وہاں آپ کو مخلوط ملیں گے، وہاں اگر آپ فقہی تنازع کھڑا کر لیں گے تو آپ کو وہاں اقلیت پہ ہے، بات دوسروں کی تو کیا تماشا دکھائیں گے، اس لیے آج یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ کسی مسئلے کی تعبیر اور تطبیق میں آپس کے جو ہمارے مختلف فقہی مذاہب ہیں ان کو سامنے رکھ کر موقع کے مطابق وہ حل لینا، مقارنہ بین المذاہب کی آج کی ضرورت بن گئی، آج سے 100 سال پہلے حنفیاں تو حنفی ہیں، شافعیاں تو شافعی ہیں، لیکن اب آپ دنیا میں گھومے پھریں گے، اللہ پاک آپ کو گبائے فیض مل جائیں گے، آپ کو مخلوط سوسائٹی نظر آئے گی، ایک مسجد کے 10 نمازیوں میں 2 حنفی ہیں، ایک شافعی ہے،
ایک ظاہری ہے، تین مالکی ہیں، اکٹھے انتظامیہ بھی مشترک ہے، اور وہاں آپ کیا کریں گے؟ تو وہاں مشترک ماحول میں مشترک راستہ آپ کو مل جائے، اس سے مفر نہیں، یہ مالا بدھ من، یہ کیا ہے؟ مالا بدھ من مشترک سوسائٹی میں ان کو ہر آپ کو نکل رہا ہے کہیں، جیسے نتائج میں فرق پڑ جاتا ہے، کوئی غلط ہوتا ہے لیکن کوشش ہو رہی ہے کہ مل جل کے ایک راستہ نکالیں۔ وہاں آپ یہ تو نہیں کر سکتے نیو یارک میں اگر مثلاً 50 لاکھ کی آبادی ہے تو آپ دیوبندیوں کی مسجد الگ بنائیں، وادیوں کی الگ بنائیں، مالکیوں کی الگ بنائیں، وہاں یہ نہ وہ کرنے دیں گے، نہ کرنی چاہیے، اور یہ ٹاٹا ڈسا کریں گے آپ محلے کا دیوبندی وہاں پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ضرورت ہے مقارنہ بین المذاہب، کہ آپ کو راستہ، میں نہیں کہتا یہ کریں لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے بعد کوئی راستہ نہیں۔ ایک فرق آج کے زمانے میں ہے، اس گزشتہ 100 سال سے مشترک سوسائٹیاں وجود میں آ رہی ہیں، بالخصوص مغربی ممالک میں دیکھا بڑی کثرت سے ہو رہی ہے۔ میں آپ کو اپنا تجربہ، میں پہلی دفعہ امریکہ میں گیا 1987، وہاں الجنڈریا کے علاقے میں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک کمرہ کرایہ پہ لیا تھا اور نمازیں پڑھتے تھے، اور جمعہ میں نے کئی جمعہ پڑھایا، آخر وقت تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا کہ 4 نمازی آ جائیں، سب تو ہو جائے گا۔ یہ منظر میں نے دیکھا ہے، آخری وقت اگر جمعہ کا وقت 3:30 بجے ختم ہو رہا ہے یا 3:15 بجے پڑھ لیں گے، 4 نمازی بھی اکٹھے ہونا، کوئی 30 فیٹ سے آ رہا ہے، کوئی 40 فیٹ سے آ رہا ہے، یہ منظر میں نے دیکھا ہے۔ اس جگہ کی اب کیفیت یہ ہے، اس وقت رفتار بتا رہا ہوں، اس جگہ کی اب کیفیت یہ ہے کہ وہاں مسجد ہے، دارالہدیٰ کی، 250-300 آدمی نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں باہر کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، آپ کو ہال کے اندر ہی کرنا جو کرنا ہے، ہال سے باہر نہیں کھڑے جا سکتے۔ عام نماز 3 دفعہ پڑھنی پڑتی ہے۔ ہاں، ہم آخر وقت تک انتظار کرتے تھے کہ ایک صف کے لوگ جمع ہو جائیں جمعہ پڑھ لیں، وہاں کی بات کرو، 87 سے اب تک وہاں جمعے کی نماز 3 دفعہ ہوتی ہے، 1 بجے، پھر 1:30 بجے، پھر 2 بجے، تاکہ سارے لوگ باری باری پڑھ لیں۔ عید کی نماز اس طرح ہوتی ہے تو 5 دفعہ ہوئی ہے، میرا بیٹا بھی وہاں رہتا تھا ہمارے، وہ عید کی نماز 5 دفعہ ہوئی ہے، تو بات پڑھ نہیں سکتے، تو صبح 7 بجے جی، 7:30 بجے جی، 8 بجے جی، 8:30، 9 بجے جی، وہ دوپہر سے پہلے نپٹانی پڑتی ہے وقت مقرر کر کے، پھر وہ اپنی آسانی کی تجزیہ عربی والا پڑھا رہا ہے یا اردو والا پڑھا رہا ہے یا انگریزی والا پڑھا رہا ہے، یہ فرینچ اسپینش والا پڑھا رہا ہے، وہ الگ ترتیب ہماری انتظامی ترتیب، لیکن میں آپ کو مشترک سوسائٹی اس تیزی کے ساتھ دوں گا، مگر میں تو صورتحال یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات، اس وقت دنیا پر جس فلسفے کی حکمرانی ہے، اس فلسفے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم تو مغربی فلسفہ کہہ دیتے ہیں، انسانی حقوق کا فلسفہ، ہیومینٹی کا فلسفہ، اب اس کا آگے فیمنزم کا نیا راؤنڈ آ گیا ہے، فیمنزم۔ اب ان کے احکام، مسائل، قوانین اور ہیں، بالکل مختلف، غالب وہ ہے، اس میں سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، کہاں نہیں ہو سکتے، نہ بالکل آپ سارے نہ کر سکتے ہیں، نہ سارے بالکل کر سکتے ہیں، نافذ تو وہ ہے وہاں۔
جس کی بنیاد انسانی حقوق پر ہے، جس کی بنیاد چارٹر پر ہے، جس کی بنیاد بین الاقوامی معاہدات پر ہے، نافذ العمل ہے بھائی. وہاں موجود ہے کہ آپ کے نکاح کے قوانین کیا ہوں گے، بین الاقوامی معاہدات آپ نے بھی کیے ہوں. طلاق اور وراثت کے احکام کیا ہوں گے، آپ کے یعنی کفالت کے احکام آپ کے اور ہیں، ان کے اور. نافذ العمل وہ ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ کے اور ہیں ان کے اور ہیں. قانون نافذ کون سے ہیں؟ اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، کہاں نہیں ہو سکتے، اتنا تو آپ کو دیکھنا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ ساری دنیا میں یہ صورت ہے، اس وقت ہماری کشمکش یہی ہے. مغرب کے فلسفے میں مرد اور عورت کے احکام اور قوانین میں کوئی فرق نہیں رہتا. جو قانون مغرب کے لیے وہی عورت کے لیے جو وہی بات. جہاں آپ عورت کے احکام میں اور مرد کے احکام میں فرق کریں گے اس کو جنسی امتیاز کہا جائے گا، اور یہ انسانی حقوق کا اصول نہیں ہے. جہاں آپ حکم میں فرق کریں گے، مرد کا حکم یہ ہے، عورت کا یہ فرق کریں گے، یہ فرق جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. احکام اور حکم یہاں آپ فرق کریں گے اس کو جنسی امتیاز کہا. آپ جنس کی بنیاد پر امتیاز کر رہے ہیں، عورت کے لیے اور قانون بیان کر رہے ہیں، مرد کے لیے اور قانون بیان کر رہے ہیں، اور یہ عورت اور مرد کی مساوات مرد اور عورت کو فرق ہے. تمہارے سوال کا جواب مرد اور عورت میں فرق ہے. مرد اور عورت ایک ہی ہے. تین حوالوں سے مرد اور عورت کی جسمانی ساخت ایک ہے. مرد اور عورت کی جسمانی ساخت ایک ہے. نیچرل ڈیوٹیز، تھری فرائض. بچہ کس نے پیدا کرنا؟ مرد نے کیا کرنا ہے؟ جس کو آنا ہے اس کو نہیں. کتنی فرائض؟ مرد اور عورت کے نیچرل فرائض. بچہ اس نے پیدا کرنا، اس لیے دودھ اس نے پلانا ہے، اس نے نہیں. حیض اس کو آنا ہے، اس کو نہیں. ان کا فرق ہے کہ ہے؟ ہماری ساخت میں فرق ہے، نیچرل ڈیوٹیز میں فرق، فطری فرائض فرق ہے کہ ہے. میں نے کہا اس کے سائیکالوجی ایک ہے، مرد اور عورت، مرد کی عورت کی اکثر ایک ہوتی ہے. لیکن جب مرد اور عورت کی جسمانی ساخت الگ الگ ہے، فطری فرائض الگ الگ ہیں، نفسیات الگ الگ ہیں، تو تم بتاؤ احکام میں فرق کیوں نہیں؟ اس کا سوال یہ تھا کہ احکام میں فرق کیوں ہو؟ سوال میں نے وہی پلٹا دیا. جب تین باتیں بنیادی مختلف ہے، اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، تو پھر فرق کیوں نہیں؟ ایک یکساں قوانین کے ساتھ آپ دونوں کیسے ڈیل کریں؟ اس کا اس کو کوئی جواب نہیں. لیکن اس مسئلے پر کہ مرد اور عورت میں مکمل مساوات ہے اور کسی قانون نہ فرق، ہم پہ دباؤ ہے. وہاں تو بڑی باتیں چلتی رہتی ہے. امریکی سپریم کورٹ میں
ایک بات چلتی رہی، میں نے کہیں کالم میں ذکر بھی کیا، جب مرد اور عورت میں مساوات ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے یکساں طرز عمل بھی یکساں ہونا چاہیے، قانون بھی یکساں ہونا چاہیے. وہاں ریٹ بیٹھ دی کہ خدا کو ہم مذکر کیوں بولتے ہیں، مونس کیوں نہیں؟ خدا کے لیے انگریزی میں بھی مذکر کا لفظ ہے، خدا کے لیے مونس کا لفظ مذکر کا لفظ. ان کا یہ امتیاز نہیں ہے، خدا کو مذکر کے صیغے سے بولتے ہیں، مونس کے صیغے سے نہیں بولتے. تو امریکی فیڈرل کورٹ کے ایک جج نے ریمارکس کیا کہ دونوں درست ہے، خدا فرماتا ہے یا خدا فرماتا ہے، دونوں صیغے استعمال کرنے درست. خدا مونس بھی ہے، خدا مذکر. اس بات سے میں نے اس پہ ایک لطیفہ چھوڑا، میں نے کہا تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے، پشاور میں رسول اللہ فرماتی ہے، ہمارا ایسا کہتا ہے. رسول اللہ فرماتی ہے، ہمارا ایسا کہتا ہے. لطیفہ. لیکن سوال ہے، ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے، آپ کے ہاں مرد اور عورت کے احکام میں جہاں بھی فرق کریں گے وہ آج کے بین الاقوامی سسٹم کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مرد اور عورت کے احکام میں فرق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ قوانین میں، رویے میں فرق ہے یا نہیں؟ کہاں نہیں ہے؟ نہیں کرتے. کہاں ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ نماز بھی اس کے الگ ہے، اس کا آنا جانا الگ ہے، اس کا آنا جانا الگ ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا اس وقت بڑا چیلنج دے دیے درپیش. اور اس چیلنج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان بین الاقوامی قوانین پر، معاہدات پر آپ کی ساری حکومتوں نے دستخط کر رکھے ہیں کہ جناب ہم پابند. اب آپ کے ملک نے معاہدے کی پابندی کا حلف اٹھا رکھا ہے، تو میں وہاں انکار کرتی، میری انکار کی حیثیت کو نہیں، میرے انکار کی کوئی حیثیت ہے؟ اس کا ہمارے دل کشمکش یہی ہے. ہمیں سب لوگ سوال ہوتا ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کے دستور میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں. لکھا ہوا دستور میں یہ گارنٹی ہے کہ قرآن و سنت کے احکام نافذ ہوں گے اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. لکھا ہوا صاف لکھا. پارلیمنٹ پابند ہے اس بات کی کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. صاف سے لکھا ہوا. کیوں ہے؟ کیوں سوال یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ پاکستان میں غیر شرعی قوانین ہیں یا نہیں؟ غیر شرعی قوانین ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ سمجھ. ہمارے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ قرآن و سنت کی پابند. یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون. ساتھ ہی اگلی دفعہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ انسانی حقوق کے فلسفے کی پابند ہے، اس کے خلاف قانون. جس طرح کی گارنٹی قرآن و سنت کے احکام کی عملداری کی ہے، وہی گارنٹی انسانی حقوق کے فلسفے کی عملداری. اب ہوتا یہ ہے، ٹکراتے ہیں دونوں. کسی معاملے میں یہ غالب آ جاتا ہے، کسی میں وہ غالب آ جاتا ہے. کشمکش جاری. وجہ سمجھ آئی؟ وہ بھی لکھا انسانی حقوق کے خلاف قانون ہے. انسانی حقوق کے خلاف کیا ہے؟ اقوام متحدہ کا چارٹر جس پر ہم سب نے دستخط کر رکھے. میرے نہیں، میرے ملک کے تو ہے نا، ہم پاکستان شریک ہے اس پہ.
سعودیہ شریک ہے، سب شریک ہے، معاہدے میں ہم حصے دار ہیں، اس معاہدے کے خلاف یہ قانون نہیں بن سکتا۔ یہ اصولی اس کی دو پریکٹیکل مثالیں دے کر ہمارے دو مسئلے پیش آئے، بہت سے مسئلے پیش آتے ہیں، دو مثال کے طور پر میں سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس چلا تھا، میں نے کہیں چھاپا ہے، آپ کو کہہ کے میں آپ کو ایک کیس چلا، ایک لڑکی نے دعویٰ دائر کیا وراثت میں آپ کے ہاں مرد اور کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ بہن بھائی کا، بہن کا حصہ اور ہے، بھائی کا اور ہے، بیوی کا اور ہے، خاوند کا، باپ کا اور ہے، ماں کا اور ہے یا نہیں؟ فرق ہے یا نہیں؟ یہ فرق اجتہادی ہے یا منصوص ہے؟ نص قطعی، نص صریح، خالی منصوص نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے باقی مسائل ان پہ چھوڑ دیے، نماز کی تفصیلات بیان کی اور وراثت کی تفصیلات پاڑے پڑھ کے بیان کی۔ اس کا 8واں حصہ ہے، اس کا 6واں حصہ ہے، اس کا 3را حصہ ہے، اس کو رزق ملے گا، کوئی ابہام نہیں چھوڑا۔ وراثت کی ایسے ہی ہے نا۔ اچھا، سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس آیا، ایک لڑکی نے دعویٰ کیا، میں یہاں کا ٹرینڈ بتا رہا ہوں آپ کو احکام کے حوالے سے، احکام کی بات ہے، قوانین کے حوالے سے آپ کو یہاں کا مزاج بتاتا ہوں۔ لڑکی نے دعویٰ کیا، کیس سندھ ہائی کورٹ پہ آ گیا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے بھائیوں کے برابر حصہ ملے، بھائی مجھے آدھا دیتے ہیں، بہن کا حصہ بھائی سے آدھا، یہ برابر ہے؟ کس کا حکم ہے؟ یہ زیر باس آ گیا، یہ برابر تو نہیں ہے، انصاف کے خلاف، ان کو بتاؤ انصاف کے خلاف ہے۔ یہ کہ میرا برابر حصہ بنتا ہے، میرے بھائی مجھے آدھا دیتے ہیں۔ کیس چلا، کیس کا فیصلہ ہوا، جج صاحب ابھی ریٹائر ہو گئے، حیات ہے، جسٹس شاہد عثمان، اس کا لڑکی ٹھیک کہتی ہے بین الاقوامی قانون کی روح سے تو برابر ملنا چاہیے، بین الاقوامی قانون کی روح سے لڑکی کو حصہ کیا ملنا چاہیے؟ برابر ملنا چاہیے۔ آرڈر دیے برابر دو، تو جی اس کو یہ قرآن پاک کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا، دونوں طرف کا حساب رکھنا تھا۔ اس نے کہا ذکر مثل حظ الانثیین، دیکھیے ہمیں اس ایڈجسٹمنٹ کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں کیا حماقتیں کرنی پڑتی ہیں، ہم ہی کرتے نا، وہ کون ہے؟ اس نے کہا ذکر مثل حظ الانثیین سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ عورت کی وراثت آدھی ہے، اصل میں جو علماء کو موافقہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین میں حصے کا بیان نہیں ہے، منمم کی حد ہے، آدھا تو ہوگا، اب تو ملتا ہی نہیں ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین میں حصے کا بیان نہیں ہے، کتنا دو، کم از کم کی حد ہے کہ اتنا تو دو ہونا، یا کیونکہ یا تو دیتے ہی نہیں۔ حصے کا بیان کہاں ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء تو وغیرہ فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا، قرآن میں ہم نے تعمیل کی ہے، بین الاقوامی قانون کو تسلیم کیا، وہ فیصلے پہ عمل نہیں ہوا تو ریٹ ہو کر وہ فریزر میں پڑا ہوا، فیصلہ موجود ہائی کورٹ کا۔ یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے اس ایڈجسٹمنٹ معاہدہ کے۔ ایک بات اور بتا دوں، ایک کیس چلا، ایک ڈکیتی، خصوصی عدالتیں تھی نواز شریف کے پہلے زمانے میں، ڈاکو نے قتل بھی کیا تھا، مال بھی لوٹا تھا، انہوں نے حکم سنا دیا کہ اس کو پھانسی دی جائے اور سریعام پھانسی۔ خصوصی عدالت نے آرڈر دے دیا، ملزم کو سزا دی، مجرم کو سزا دے دی کہ پھانسی دی جائے، اور پھانسی بھی کہاں دی جائے؟
اب یہ سر عام پھانسی آپ کے ہاں تو ہے، مغرب کے قانون میں نہیں ہے. سزا بھی دو تو چھپ کے دو. اول تو یہاں پھانسی ہوتی نہیں ہے، ہو تو کب ہوتی ہے پتہ ہے؟ پھانسی کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ شہری کا. کہاں ہوتی ہے؟ جیل کے اندر. اور قانوناً صرف جج جس نے فیصلہ سنانا ہے، سپرنٹینڈنٹ جس کی نگرانی میں پھانسی ہونی ہے، جیور کھینچنے والا وہ اللہ، اور موت کی تصدیق کرنے والا ڈاکٹر. مجسٹریٹ، ڈاکٹر، جلاد، سپرنٹینڈنٹ، ان چار کے سوا پانچویں آدمی کی موجودگی قانون جرم ہے پھانسی کے وقت. رشتے دار کو قریبی ترین بیٹے کی ملاقات بھی کب کرواتے ہیں؟ ایک دن پہلے آخری ملاقات کرواتے ہیں. کب کرواتے ہیں؟ مغرب کا عالمی قانون یہ ہے کہ آپ چھپ کے سزا دیں گے، اور آپ کا قانون کیا ہے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہ بات کہ اس کو کھلے بندوں پھانسی دی جائے، سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. میں یہاں کا ماحول بتا رہا ہوں آپ کو کہ سر عام پھانسی دینا یہ کیا ہے؟ عالمی قانون کے خلاف. اور جج نے فیصلہ دیا کہ آپ سر عام پھانسی دو، سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا. سپریم کورٹ میں دونوں گارنٹیاں میرے پاس ہیں. ایک طرف قرآن و سنت کے خلاف کے قانونی ہوگا، یہ بھی بات. ایک طرف یہ کہ سر عام پھانسی دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اب سپریم کورٹ میں تو نکات پہ بات ہوتی ہے نا. یہ نقطہ زیر بحث آ گیا، ذرا غور سے سنیں کہ اگر ہمارے کسی قانون میں، کسی فیصلے میں قرآن پاک اور آج کے عالمی قوانین میں تعارض آ جائے، ٹکرا جائے، ترجیح. اب یہاں قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ سر عام پھانسی دو، بین الاقوامی قانون کا تقاضا یہ ہے کہ سر عام پھانسی نہیں دو. یہاں ٹکرا کون رہا ہے؟ کون ٹکرا رہا ہے؟ قرآن. اور دوسری طرف بین الاقوامی قانون. سپریم کورٹ میں 6 مہینے بحث ہوتی ہے. چاروں صوبوں کے جو ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل، وکلاء 6 مہینے بحث کرتے رہے کہ ٹکراؤ میں کیا کرنا ہے. تعارض آ گیا، اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، کس پہ کرنا ہے. اگلی بات سن لیں گے آپ. وہاں ایک وکیل صاحب زندہ ہے بحث کی. قرآن کہتا ہے کہ انسانی حقوق پہ عمل کرنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ٹکراؤ کی صورت میں آپ نے میری بات نہیں مانی، میں نے استدلال کیا 2 آیتوں سے. انہوں نے بات کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، معاہدے کی پابندی کرو. آپ نے وعدہ کیا، خوش ہے. قرآن پاک نے کیا یا ایھا الذین آمنوا، اور آپ نے وعدہ کر رکھا پورا کرو. قرآن پاک کا حکم ہے وعدہ پورا کرو. دوسری بات قرآن پاک جہاں بھی کہتا ہے معروف کی بات، عرف کی بات کرتا. آج کا عرف یہ ہے جس بات کو ساری دنیا مان رہی ہے، عرف نہیں. ساری دنیا اس پہ دستخط کیے ہوئے، اور آج کا عرف وہ نہیں. اس لیے قرآن پاک اوفوا بالعقود کی ترجیح اور بالمعروف کے حکم سے بھی یہ فرما رہا ہے کہ میری بات نہیں ماننی، اس کی بات ماننی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو کھلے نہیں. میں ٹکراؤ بتاؤں گا
یہ ٹکراؤ صرف نظری نہیں ہے، پریکٹیکل ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ ٹکراؤ جو آپ کے احکام کا اور بین الاقوامی قوانین کا اور نظام کا جو ٹکراؤ ہے، میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں، یہ صرف نظری نہیں ہے کہ جب باتیں کرتے ہیں، پریکٹیکل ہے، عملاً ہے. اس فضا میں تو بات اپنے ہمیں کم از کم اس ٹکراؤ سے واقف تو ہونا چاہیے. بس ہمارا ظاہر ہے احکام القرآن آج کے عالمی نظام اور قوانین کے تقابل میں کیا ہے، میرا موضوع یہ. آج کے مسائل سے ہمارا جھگڑا کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا تو چاہیے نا. آج کا قانون کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے بڑا ہمارا کہاں کہاں ہے. یہ بات ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگلی ضروری ہے کہ ساری باتیں رد کر دیں یا ضروری ہے کہ ساری باتیں قبول کر لیں؟ اس کی باتیں صحیح بھی ہیں. یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی بات ہم قبول کر سکتے ہیں، کون سی نہیں. یہ دوسرا دائرہ ہے. پہلا دائرہ کیا ہے؟ آج کے بین الاقوامی قوانین کے ساتھ قرآن پاک کے احکام کا تقابل کہاں کہاں ہے. دوسرا دائرہ یہ ہے کہ اس تقابل میں کہیں ہم اپنے اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے لچک دکھا سکتے ہیں. ہم ہمارا موقع یہ ہے کہ منصوص مسائل میں تو نہیں کر سکتے، لیکن مجتہدی مسائل میں منصوص مسائل میں ہم کوئی لچک پیدا، اجتہادی مسائل میں تو لچک کی لچ ہوتی ہے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں لچک دے سکتے کہاں نہیں. تو تیسری بات، یہاں ہم لچک پیدا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس متبادل راستہ. موضوع سمجھ میں آیا ہے؟ احکام القرآن عصری تناظر. ہمارا موضوع کیا ہے؟ احکام القرآن عصری تناظر. آج کے عمومی عرف کے لحاظ سے یا آج کے بین الاقوامی نظام کے حوالے سے یا آج کے بین الاقوامی معاہدات کے حوالے سے احکام القرآن پر ایک نظر ڈال لیں تاکہ کم از کم ہماری اسکرین ہمارے سامنے ہو. تو بات کی بات ہم نے کرنا کیا ہے، ماننی کون سی بات ہے، کم از کم ہمیں صورت حال واضح تو ہو. یہ میری دوسری گفتگو کی تمہیدی. انشاءاللہ العزیز باقاعدہ فہرست کرا کہ یہ احکام ہے، یہ ہمارا موقف ہے، یہ ان کا موقف ہے، یہاں تضاد ہے. یہ بات انشاءاللہ ترتیب سے بات ہوگی.